السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت و عافیت ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اگر آپ مکمل سنیے گا انشاءاللہ تعالی آپ اگر مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں اور محبت کرتے ہیں تو یقین مانیے آپ کا دل بالکل ہی خوشی سے سما جائے گا، پھول جائے گا اور گارڈن ہو جائے گا۔ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اے بی پی نیوز کی جو بڑے اینکر ہے انجنا انکشپ جو بھی نام ہے اس کا، انہوں نے ایک ویڈیو میں عرض کر رہی ہیں کہ کون سا مذہب 2015 سے لے کر 2020 تک بڑا ہے یا گھٹا ہے۔ اس میں سب سے لاسٹ میں بتا رہے ہیں کہ جو یہودی دھرم ہے وہ 40,000 کم گیا ہے۔ اس طرح بدھ دھرم کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ 3,70,000 کم گیا ہے۔ عیسائی امانت بتا رہی ہیں کہ 81,80,000 کم گیا ہے۔ ہندو دھرم بتا رہے ہیں کہ نہ گھٹا ہے اور بڑا ہے۔ لیکن خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ اسلام دھرم الحمدللہ ثم الحمدللہ 4,20,000 بڑھ چکا ہے۔ 5 سال کا ڈاٹا بتا رہی ہے، اب اللہ عالم صحیح نہ غلط کیا ہے، لیکن اسلام کے بڑھنے کا اس کا ریزن کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور بڑھ کیوں رہا ہے وہ کیا بتائی ہے اس سے مطلب نہیں ہے۔ آئی ہم قرآن حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے اسلام بڑھ کیوں رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ اسلام صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے پکے ایماندار مسلمانوں، آج ایک سوال پوری دنیا میں گونج رہا ہے، اسلام تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے؟ کیا واقع اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا پھر اس کے پھیلنے کے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی اور سچائی ہے جو دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے؟ ذرا ٹھہریے، آئیے اس سوال کا جواب قرآن مقدسہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ جذباتی میں بہہ کر اور نہ ہی نفرت کے شیشوں میں دیکھ کر، بلکہ حق اور سچ کے ساتھ تلاش کرتے ہوئے۔ اسلام تلوار سے نہیں پیغام سے پھیلا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات بالکل صاف سمجھ لیجیے، قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت 156 پر۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو قرآن سب سے پہلے اس کی اجازت دیتا، مگر قرآن تو اعلان کرتا ہے کہ ایمان دل کی رضا سے آتا ہے، زبردستی سے نہیں۔ تو پھر اسلام کیوں پھیل رہا ہے؟ اس کی 4 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اسلام فطرت کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام انسان کو وہی بات بتاتا ہے جو اس کا دل پہلے سے جانتا ہے، ایک اللہ، عدل کرنا، اخلاق اپنے اندر لانا، سچائی پر چلنا اور انسانیت۔ جب دنیا مادہ پرستی میں تھک جاتی ہے تو دل خود بخود اسلام کے طرف مائل ہو جاتا ہے۔ قرآن کا اثر دل پر براہ راست کیسے ہو جاتا ہے؟ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ دل سے بات کرتا ہے۔ رب کریم خود کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الا ذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن وہ کلام ہے جو دلوں کو ہلا دیتا ہے، یعنی دلوں کے سکون راحت کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک سورہ زمر آیت 23 ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن وہ کلام ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں لوگ صرف قرآن پڑھ کر یا سن کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی گمراہ۔ میرے معزز نمبر 3، رسول اللہ کے کردار ہمیں آپ کو دیکھیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو چھپا دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں خود فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیالوجی اور رہبر ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ لوگ اسلام کو مسلمانوں کے کردار سے پہچانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، یعنی جو اخلاق
اینڈ ہوتا ہے، اخلاق ختم ہوتی ہے، وہ ختم یعنی رسول اللہ پر ہی ختم کر دیا گیا اخلاق کو. یعنی اخلاق دیکھا جائے رسول اللہ ہی مثال ہے، اس سے بڑھ کر کسی کے اندر اخلاق پیدا ہو ہی نہیں سکتا. جہاں مسلمانوں کے عدل، دیانت اور اخلاق دکھایا، وہ اسلام خود بخود پھیل گیا. چاہے وہ افریقہ ہو، انڈونیشیا ہو، یوروپ ہو، امریکہ ہو، ترکستان ہو یا سرزمین کسی بھی ممالک ہو، ہر جگہ مسلمان کیوں آ رہے ہیں اور اسلام کیوں داخل ہو رہے ہیں، اس کا اصل ٹاپک یہ ہے عدل، دیانت اور اخلاق. نمبر 4، آج کا دور سوالوں کا دور. آج کا انسان سوال کرتا ہے میں کون ہوں، زندگی کا مقصد کیا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا. اسلام ان تمام سوالوں کو واضح اور مطمئن جواب دیتا ہے کہ اللہ تبارک دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، یہ ایگزام گاہ ہے، امتحان گاہ ہے. یہاں پر ہمیں آپ کو 20 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 105، 10 سال، 20 سال تک زندگی رہنا ہے. اور زندگی میں جانے کے موت کے بعد ہم ایک برزخی زندگی ہے، اس پر ہمیں آپ کو پورے زندگی سوال جواب دینا پڑے گا. اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ نے فرما دیا جس کو جہنم سے نکال کر جنت پہنچا دیا وہ انسان کامیاب کامرا رہا. چاہے وہ انسان دنیا میں اگر فقیر بھی تھا، غریب بھی تھا، ہم اس کو عزت نہیں کرتے تھے، لیکن جنت پہنچے کامیاب ہے. اگر یہاں پر دنیا میں انسان اگر ارب پتی تھا، خرب پتی تھا، اگر اس کے کپڑے کے کرشن ٹوٹتا تھا، ہمیشہ سینڈ لگا گھومتا رہتا تھا، اور وہ اپنے خاندان میں عزت میں بہت فائز تھا، ہر طرح کی ڈگریاں، خوشیاں، اور وہ اگر جنت سے نہ پہنچا کر جہنم پہنچا دیا، وہ انسان ناکام ہو جائے گا، خسارہ و غارت ہو جائے گا. اس لیے جیسے غیر مسلمان تحقیق بھی مانتے ہیں اور اسلام کے دنیا کا تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب ہے، کہ اس لیے اسلام تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب ہے، تلوار سے نہیں بلکہ عقیدے، اخلاق اور خاندان کے نظام سے. اسلام کسی کو مٹاتا نہیں، انسان بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو. اسلام نفرت نہیں سکھاتا بلکہ محبت، صبر اور عدل سکھاتا ہے. میری معزز سامعین کرام، اسلام کا پھیلنا کسی کی شکست نہیں، یہ سچ کی جیت ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب دنیا تھک جاتی ہے تو اللہ کے دین کی طرف لوٹ آتی ہے. اور یاد رکھیے سچ کو تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود اپنا راستہ بنا لیتا ہے. اللہ ہمیں اسلام کو سمجھنے، اپنانے اور اپنے اخلاق سے پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.